شکر گزاری کی دعا کریں گے ورشپ کے لیے، ورشپرز کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، اور خاص کر سسٹر ملیحہ کے لیے جو خداوند کے کلام کو شیئر کرتی ہیں۔ خداوند کے حامی اور مددگار ہو۔ آسمانی باپ نے ان کو چنا ہے کہ وہ خداوند کے کلام کا بیان کریں، اور خداوند سے مدد چاہتے ہیں کہ جب وہ خداوند کے کلام کو سناتی ہیں تو پاک روح ان کی بڑی ہدایت کرے اور حفاظت کرے۔ آئیے ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جی خالہ نسرین، اگر آپ پلیز دعا میں رہنمائی کر دیجیے، شکر گزاری کی دعا اور کلام کے لیے دعا کر دیجیے۔ جی سسٹر جی، میں کر دوں پرے میں رہنمائی اگر سسٹر جی اویلیبل؟ جی جی ضرور سسٹر جی، آپ کر دیجیے، تھینک یو۔ مہربان خداوند زندہ خدا، تیرا شکر بجا لاتے ہیں اس خاص دن کے لیے، اس گھڑی کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش۔ زندہ خداوند، ہم آپ کے قدموں میں چرنوں میں آتے ہیں خداوند، آپ کے مہربانی اور پیار کی وسیلے سے۔ اس لائق نہیں ہے خداوند ہم، اور آپ کے پیار کے لیے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے پھر ہم سب کو اکٹھا کیا تاکہ آپ کی آواز کو سنیں، سیکھنے اور عمل کرنے والے، اور اپنی زندگیوں کو تیرے کلام کے مطابق ڈھالنے والے بنے، اور تیرے نام سے خداوند زندگیاں گزارے۔ ہماری زندگیوں میں خداوند آپ ہی کا نام جلال پائے، اٹھتے بیٹھتے ہماری زندگیوں میں پیارے خداوند یسوع آپ کا نام جلال پاتا رہے، ہر روز خداوند پاتا۔ آج پھر شکر گزاری سے دل بھرا ہوا ہے ہر ایک نعمتوں کے لیے زندہ خداوند۔ آپ کیئر کرنے میں دھیما اور شفقت میں راز کرنی ہو، آپ کی وفاداری پوچھتا پوچھتا ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں زندہ خداوند، ماں بہن بھائیوں نے خداوند جو تیری شکر گزاری کی خداوند، تیرے حضور میں جو مذبح پہ خداوند تیرے تخت کو سجایا، تیرے حضور باخور کی مانت پہنچے پیارے خداوند، اور سارا جلال آپ کو دیتے ہیں خداوند۔ بڑی برکت دینا، کثرت سے برکت دینا۔ اے باپ تیرا شکر، اپنی پناہ میں رکھنا، ہمیشہ تیرے نام کو جلال دیتے رہیں پیارے خداوند۔ اب شکر گزاری کرتی ہوں خداوند سسٹر ملیحہ کے لیے پیارے خداوند، پاک روح اپنے بیٹی کو آگے پیچھے سے گھیرے رکھنا، پاک روح ان کے گھر کو، آئی ڈی کو، اور جو خداوند ایک ایک آئی ڈی پہ بیٹھے خداوند سنے خداوند، سارے تیرے ہینڈ اوور کر دیتی ہوں پیارے خداوند یسوع۔ پاک روح ہولی اسپرٹ تیری منت انتجا کرتی ہوں، اپنی بیٹی کو گھیرے رکھنا اور خدا گہرے مکاشوا دینا، جو آج ہمارے لیے خداوند جو بھی بیج بویا جائے وہ میرے لیے ہو، ہم سب کے لیے ہو، باعث سے برکت ہو۔ اے خدا ہم سیر اسودہ ہوں خداوند، ہیلیلویا خداوند، وہ دوسروں تکر پہنچانے والے ہوں خداوند، کونے کونے تک تیرا کلام خداوند بحالی، خوشی اور شادمانی ہو پیارے خداوند زندہ خدا۔ بڑی شکر گزاری سے خداوند آپ نے اپنی بیٹی کو موقع دیا، اپنی بیٹی کو کثرت سے خرچ اور استعمال کرنا۔ شکر گزاری سسٹر انیلا کے لیے خداوند جو آج کہانت کی، اے خدا اپنی ذمہ داری خداوند تو نے جو اس کو اپنی بیٹی کو دی، خوبصورتی سے نبھا رہی ہیں خدا، اسے اپنی بیٹی کو پورے گھرانے کو خدا برکت دینا اور پاک روح رہنمائی کرنا تاکہ وہ تجھ میں اور جڑے اور تیرے نام کو جگہ بہ جگہ جلال دینے والے بنے، اور سارا شکر بجا لاتے ہیں خداوند۔ تیرا شکر ہو تمام پاسٹر کے لیے جو پاسٹر خداوند اس آئی ڈی میں ہیں اور جو بعد میں خداوند سنے، ایک ایک کو برکت دینا۔ پاسٹر لطیف جون کے لیے بھی خداوند جو بڑی خوبصورتی سے خداوند یہ بہت جو آپ نے انہیں گفٹ دیا، شکر گزاری خداوند انہیں اور اپنے جلال کے لیے اے خدا تیری روحوں کے لیے آپ وسیلہ بناتے ہیں، شکر گزاری کرتے ہیں اس کے خداوند کو پورے گھرانے کو برکت دے، انہیں وہ پوچھتا خداوند کثرت سے برکت دینا۔ پیارے خداوند آج جو آپ نے ہمیں گفٹ لائف دیا خدا، میں اس کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اپنے بچوں کے لیے خداوند جو تجھ میں خداوند بڑھتے تیرے گوشت اور خون میں روحانی خوراک کے لیے خداوند، ہم سبوں کے لیے باعث صبر کرو، ہم سیر اسودہ اور آپ کے نام کو جلال دیں اور قوت پائیں اور ایمان رکھتے ہیں، مضبوطی سے ہر ایک بندھن جوئیں رکاوٹیں یسوع کے نام سے ٹوٹ جائیں، بانجھ پن ٹوٹ جائیں، خوشحالی آئے ایمان سے خداوند۔ تیرا کلام جو خداوند ہوتا ہے بے تاثیر نہیں لوٹتا خداوند، وہ اپنا بیج اور خداوند سلاب اور خداوند
خدا برکت دے کے لوٹتا ہے اور زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے. پریز دی لارڈ. ہم ایمان رکھتے ہیں خداوند, تیرا شکر بجا لاتے ہیں. ساری عبادت کو پھر سے تیرے ہینڈ اوور دیتی ہوں خداوند. بڑی خوبصورتی سے خداوند آپ کا شفقت والا ہاتھ ہم سب پر ہے. پھر سے تیری بیٹی پہ تیرا ہاتھ چاہتی ہوں خداوند, سسٹر ملیحہ پر اور بڑی برکت دینا خداوند. ہمیں بھی خداوند اپنی کثرت سے برکت دے اور بھا برکت ٹھہرا. پریز دی لارڈ. آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین. تھینک یو جیسس. تھینک یو ہولی اسپرٹ. Amen. Amen. Thank you very much, Sister Anita, اس بابرکت دعا کے لیے. جی جن بہن بھائیوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ سب کو ویلکم. اور آئیے ہم اپنا سارا دھیان خداوند کے کلام کی طرف لگائیں. اور آج کا کلام ہم سسٹر ملیحہ کے وسیلہ سے سنیں گے. میں بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ سسٹر ملیحہ سے ریکویسٹ کروں گی اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور خداوند کا کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. ویلکم سسٹر جی. تھینک یو سو مچ سسٹر نیلا. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور سارا عزت و جلال میں خداوند کو دیتی ہوں. تو ہمیں یوز کرتا ہے کہ ہم اس کے لیے اس کے نام و جلال کے لیے استعمال ہو سکیں. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ سسٹر انیتا. آپ کے لیے بھی خداوند کی پاک حضوری میں شکر گزاری. خداوند آپ کو, آپ کے گھرانے کو, اسپیشلی آپ کے بچوں کو اور زیادہ اپنے نام و جلال کے لیے یوز کریں. آپ کی دعا کے ساتھ متفق ہوں اور اپنے لیے بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہوں. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت و جلالی نام میں ڈاکٹر عرفان اینڈ ملیحہ کی طرف سے آپ سب کو شالوم. خداوند کا شکر کرتے ہیں اور میں اپنے آپ کو خدا پاک کے تابع کرتے ہوئے خداوند کا زندہ پاک کلام آج آپ سب کے ساتھ سیکھوں گی. اور آج جو بائبل مقدس میں سے وہ ہم بات سیکھیں گے وہ ہے ہیون کے بارے میں. کہ ہیون کے بارے میں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا وہ اٹرنل ہوم ہے اور ہم نے جا کر اٹرنٹی وہاں پر سپینڈ کرنی ہے, ہم نے ہیون میں رہنا ہے خداوند کی پاک حضوری میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں خداوند کی پاک حضوری کے بارے میں اور ہیونز کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ آسمان اور وہ جنت جس میں جانا ہے ہم نے, اور جو ہماری ڈیسٹینیشن ہے جس کے لیے ہم اس دنیا میں ایک جرنی گزار رہے ہیں, ایک پروسیس سے گزر رہے ہیں. ہر روز خداوند کی پاک حضوری میں اپنے آپ کو کلینز کرتے ہیں اور کامل بننے کے راستے پہ ہیں کہ یسوع کے مانند دکھے. تو ضروری ہے کہ ہم خداوند کی پاک حضوری میں آج ہیون کے بارے میں سیکھیں کہ ہیون ہے کیا, ہیون کی ریولیشن. ہیون میں بہت ساری امیزنگ باتیں ہیون کے بارے میں, اور یہ بہت لیندی ٹاپک ہے بٹ جتنا بھی ہم کور کر پائیں گے خداوند کی پاک مرضی سے آج سیکھیں گے مل کے. اور بچپن سے یہ کانسیپٹ سنتے آ رہے تھے کہ کافی ساری ہیون ہیں, اور آپ لوگ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ بہت ساری جب بات ہوتی تھی کہ کتنے آسمان ہیں تو اکثر کہا جاتا ہے 7 آسمان. اور بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے, کیونکہ تب ہم موویز دیکھتے تھے اور سنتے تھے کہ بھئی 7 آسمان ہیں, مگر کلام ہمیں بتاتا ہے ہیون کے بارے میں. اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آج سیکھتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور جو ہماری کی ورڈز ہے وہ ہے فرسٹ کرونیکلز, پہلا تواریخ اس کا 16 باب چیپٹر 16 اور اس کی ورسز 25 and 26 میں آپ کے ساتھ. خداوند کہتا ہے کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے, وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے, اس لیے کہ وہ قوموں کے سب معبود محض بت ہیں, لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا. ہاللیلویہ. تو خداوند کا کلام یہاں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ بتاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں وہ محض بت ہیں, مگر ایک زندہ خدا جو سنتا ہے, بولتا ہے, چھوتا ہے, اور ہر وقت ہم اس کی پاک حضوری اپنے ساتھ فیل کرتے ہیں, کیونکہ اس نے ہمیں یسوع کے لہو کی قدرت کے وسیلے سے ہمیں خریدا اور ہمیں زندہ کیا. اپنے روح سے اس نے ہمیں زندہ کیا اور ہمیں بنایا, اس لیے ہم اس زندہ خدا کو جانتے ہیں. کلام کہتا ہے کہ قوموں کے سب معبود محض بت ہیں, مگر خداوند نے آسمانوں کو بنایا. Now it's not singular, of course it's plural, کہ آسمانوں کو بنایا. تو خداوند کے کلام میں جو ہیون کا ورڈ ہے وہ بائبل مقدس میں تقریباً 500 دفعہ آیا, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کو ہیبرو میں کہتے ہیں شمائم, جس کا مطلب ہے جو ایک پلورل ورڈ ہے. شمائم ایک پلورل ورڈ ہے, ناٹ سنگولر. اٹ مینس کہ آسمان ہے بہت سے. تو کلام کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے, شمائم کا مطلب ہے ہیبرو میں ہائٹس, بلندی, مطلب اونچائی, ٹھیک ہے. اور
न्यू टेस्टामेंट में जो वर्ड है वो है अरेनस इन ग्रीक, और दिस इज इंस्पायर्ड बाय द प्लैनेट यूरेनस, और ये रेफर करता है, इसका भी मतलब ये है रेज्ड अप या लॉफ्टी हाइट्स। और जब हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में खुदावंद ने हमेशा अपनी कौम से पहाड़ों पे जाके बात की, पहाड़ों पे खुदावंद मिलता था। एलिया जब गया तो पहाड़ पे खुदावंद ने उससे बात की, जब मूसा गया तो वो पहाड़ पे जाता था, ऊंचाइयों पे जाता था और खुदावंद से बात करता था। तो खुदावंद का जो तख्त है वो बुलंदियों पर है, और हेवन का मतलब भी ये है कि हेवन बहुत बुलंद है। और कलाम कहता है कि जब मूसा ने लानत और बरकत भी रखी कौम बनी इसराइल के आगे, तो उसने तब भी 2 पहाड़ों को चुना और उस पर उसने जाकर इन दोनों की अनाउंसमेंट की। फिर हम आजकल देखते हैं कि एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है, काफी सारे प्रॉफिट्स जो कहलाते हैं इस दुनिया में, खुदावंद जिनको चुना है, वो भी आजकल जाके एक माउंटेन प्रेयर करते हैं कि आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दे दें, वी आर गोइंग ऑन द माउंटेन टॉप, और वहां हमें खुदा मिलेगा और हम वहां आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट लेके जाएंगे और वहां 40 डेज हम स्टे करेंगे या जितना भी टाइम स्टे करेंगे, तो वहां पर जाके उनको खुदा मिलता है। तो ये एक ख्याल है, एक सोच है, एक हकीकत है कलाम की, मगर इंसानों ने उसको डिफरेंट एक पैटर्न दे के अपनी अकल और समझ से उसको यूज करना शुरू किया। मगर खुदावंद हमारा खुदा आसमानों पे तख्त नशीन है, प्रेज द लॉर्ड। और कलाम कहता है कि 3 हेवंस हैं, 1, 2 और 3, 3 हेवंस हैं। पहली हेवन जो है बाइबल मुकद्दस में से सब मिलके देखते हैं, आइजाया चैप्टर 55 और उसकी वर्स 9 and 10। हालेलुया। इससे पहले कि हम ये वर्स देखें, उससे पहले हम जेनेसिस चैप्टर 1 और उसकी वर्स 6 and 8 देखते हैं, जहां खुदावंद ने इस फर्स्ट हेवन को क्रिएट किया। तो क्रिएशन में चलते हैं खुदावंद की, और जेनेसिस चैप्टर 1 और उसकी वर्स 6 till 8 में पढ़ूंगी। खुदावंद का कलाम कहता है, खुदा ने कहा कि पानियों के दरमियान फिजा हो, ताकि पानी पानी से जुदा हो जाए। बस खुदा ने फिजा को बनाया और फिजा के नीचे के पानी को फिजा के ऊपर के पानी से जुदा किया, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने फिजा को आसमान कहा। और शाम हुई और सुबह हुई, सो दूसरा दिन हुआ। तो पहले दिन खुदावन ने आसमान को बनाया, और ये आसमान जो है ये फर्स्ट हेवन हमारे सर के ऊपर जो हम देखते हैं बादल, और जितना भी एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेरिक ये हेवन है। और खुदा ने इस फिजा को बनाया, तो हमारे ऊपर जो फिजा है उस फिजा को हम फर्स्ट हेवन कहते हैं। और फिर हम आइजाया उसका चैप्टर 55 और उसकी वर्स 9 and 10 में देखते हैं, कलाम हमें बताता है, क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, इसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। क्योंकि जिस तरह आसमान से बारिश होती है और बर्फ पड़ती है और फिर वो वहां वापस नहीं जाती बल्कि जमीन को सैराब करती है, तो जो फर्स्ट हेवन है वहां पर हम एटमॉस्फेरिक हेवन है, इसलिए वहां से बर्फ पड़ती है, बारिश होती है, और खुदावंद की ब्लेसिंग इस जमीन को सैराब करती है, जिसके थ्रू जमीन पर पैदावार होती है, अच्छे फलों की, अच्छी फसल होती है, जिसके थ्रू इंसान उसको खाता है और सैर आसूदा होता है। तो जमीन को जो फर्स्ट हेवन है वो सैराब करती है। फिर हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में कि खुदावंद ने सेकंड हेवन को फिर क्रिएट किया, और सेकंड हेवन जो है कलाम मुकद्दस में सब मिलके देखते हैं, प्रेज द लॉर्ड। जेनेसिस चैप्टर 1 पैदाइश उसका पहला बाब और 14 आयत से लेकर 17 तक, 14 वर्स से लेकर 17 वर्स तक। और कलाम मुकद्दस हमें बताता है, हालेलुया, खुदावंद का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करे, और वो निशानों और जमानों और दिनों को बरसों के एतबार इम्तियाज के लिए हो, और वो फलक पर अनवार के लिए हो कि जमीन पर रोशनी डाले। और ऐसा ही हुआ। सो खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुकूमत करे और एक नैयर असगर के रात पर हुकूमत करे। और उसने सितारों को भी बनाया, और खुदा ने उस फलक पर रखा, खुदा ने उनको फलक पर रखा कि जमीन पर रोशनी डाले। तो खुदावंद ने 2 बड़े
جو ہیں وہ بنائے پلانٹس پر، وہ بنائے نیر بنائے. کلام کہتا ہے 2 بڑے نیر بنائے جو روشنی زمین پر پہنچانے کے لیے. ایک سورج بنایا اور ایک چاند بنایا. اور یہ سارا یونیورس ہے جو ایٹماسفیرک ہیون ہے اس سے اوپر جو آؤٹر اسپیس ہے, دیٹ از کالڈ دا سیکنڈ ہیون, جہاں پہ سارے پلانٹ خدا نے بنائے. اور خدا نے وہاں پر سورج کو بنایا, چاند کو بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سگنیفیکنٹلی ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خداوند ان کو کس طرح آج اس دنیا میں یوز کر رہا ہے. سورج کو اور چاند کو جب خداوند یسوع مسیح کی ریولیشن کو بھی ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر کلام کہتا ہے کہ وہ زمانوں کے نشان کے لیے خداوند نے بنایا. مطلب کہ ان کے اندر سائنس اینڈ ونڈرز جب اپیئر ہوں گے تو خداوند کچھ نہ کچھ اس ارتھ کو اس کے تھرو میسج دیتا ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لونر اکلپ ہوتا ہے یا کوئی سولر اکلپ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم کریٹ ہوتی ہے. پھر ہم بلڈ مونز کو دیکھتے ہیں کہ ان کے جتنے سائنس ہیں جب وہ ہوتے ہیں تو اسرائیل کے لیے وہ ایک نشان ہے, اور اس کے تھرو وہ بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. کیونکہ خداوند کے کلام میں یوئیل میں بھی یہ پروفیسی تھی کہ سورج جو ہے وہ اپنی روشنی کھو دے گا, اور اس طرح خداوند جو ہے وہ چاند اور سورج کو اپنے سائنس اینڈ ونڈرز کو ظاہر کرنے کے لیے خداوند زمین پہ یوز کرتا ہے. اور یہ ایک آؤٹر اسپیس ہے جہاں پر خداوند نے سارے پلانٹس کو بنایا, دیٹ از کالڈ سیکنڈ ہیون. اور کلام مقدس میں سام 8 اور اس کی ورس 3 میں لکھا ہوا ہے, جب میں تیرے آسمان پر جو تیری دستکاری ہے اور چاند اور ستاروں پر جن کو تو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں. تو خداوند نے آسمان پر چاند اور ستارے بنائے, پورا گیلیکسی بنائی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں بہت ساری ہم ڈفرینٹ طریقوں سے جب دیکھتے ہیں کہ خداوند کی ریولیشن کیسے لوگوں پر ریویل ہوتی ہے. جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو ستارے کے تھرو جو ہے وہ بادشاہوں پہ ظاہر ہوا ستارہ, مجوسیوں پہ ظاہر ہوا ستارہ, اور یسوع تک وہ ان کو پہنچا کے لے کے گئے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ریاکٹ کرتا ہے. جب یسوع کو صلیب پر دیا گیا تو کس طرح سورج نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور اس زمین کو تاریک کر دیا, اور خداوند نے اس طرح اپنے سائنس اینڈ ونڈرز اور یسوع مسیح کی ریولیشن ان کے تھرو ظاہر کی. کیونکہ کلام کہتا ہے ہمیں جینیسس میں کہ وقتوں کے لیے, زمانوں کے لیے, اس کے امتیاز کے لیے خداوند ان کو یوز کرتا ہے, اور یہ یوز ہوتے ہیں. اور یہ روشنی کے لیے خداوند نے زمین پہ بنائے کہ دونوں ایک دن کو حکومت کرے گا اور ایک رات میں اس کی حکمرانی ہوگی. ہاللیلویہ. اور یہ سیکنڈ ہیون خداوند نے بنائی. پھر ہم ایک بائبل مقدس بتاتی ہے 2 کرنتھیوں 12 باب. ہاللیلویہ. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کی اس خوبصورت اور زندگی بخش کلام کے لیے, ان آسمانوں کے لیے جس کو خدا نے بنایا. کیونکہ سلیمان بھی کہتا ہے, جب سلیمان نے ہیکل بنائی تو وہ بھی کہتا ہے خداوند تو آسمانوں کے آسمان میں سما نہیں سکتا, تو تیرے لیے میں گھر بناؤں. اور ہمارا خداوند آسمانوں میں رہتا ہے, وہ وہاں پر اس کا تخت ہے. اور اس نے یہ تھرڈ ہیون کی ریولیشن ہمیں کلام مقدس میں 2 کرنتھینز اور اس کا 12 باب اور اس کی ورس 2 پڑھوں گی میں آپ کے لیے. کلام کہتا ہے میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں 14 برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا. نہ مجھے یہ معلوم کہ بدن سمیت, نہ یہ معلوم کہ بغیر بدن کی, اور یہ خدا کو معلوم ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپوسٹل پال ہمیں تھرڈ ہیون کی ریولیشن دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو 14 برس ہوئے کہ تیسرے آسمان تک. اس نے تیسرے آسمان کا یہاں پر ذکر کیا کہ وہ تیسرے آسمان پر گیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کلام میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا آسمان پہ رہتا ہے اور ہمارے باپ کا گھر آسمان پہ ہے. پریز دی لارڈ. our father's house is in heaven. praise the Lord. خداوند یسوع مسیح نے کہا, یوحنا کی انجیل میں چلتے ہیں, یوحنا کی انجیل میں جاتے ہیں اور وہاں پر خداوند کے زندہ پاک کلام میں چیپٹر 14 اور اس کی ورس 1 till پڑھیں گے 3. خداوند کلام میں کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اور مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں,
اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو ہیون جو ہے وہ ایک سالڈ اور اچھا، وہ ایک پلانٹ ہے، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر خداوند کے مقدسین ہیں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ باپ کا گھر وہاں ہے اور میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، اور وہاں پر ایک پراپر ایک سٹی ہے جو بہت بیوٹیفل ہے۔ اور ہیون میں جب ہم سوچتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ ہم خداوند کی پاک حضوری میں حاضر ہوں اور خداوند کے پاس ہم نے جانا ہے، اس زمین پہ ہم مسافر ہیں اور ہمارا ابدی گھر، ہمارا وطن آسمان ہے، اور کلام بھی کہتے ہیں آسمانی چیزوں کے خیال میں رہو نہ کہ دنیا کی چیزوں میں، کیونکہ دنیا کی چیزیں فانی ہیں اور ہمیشہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ مگر جب ہم آسمانوں کی بات کرتے ہیں اور ہمارا دھیان آسمان کی چیزوں میں ہوتا ہے، آسمانوں کے آسمان میں جو ہمارا خداوند رہتا ہے، جس نے سب کچھ بنایا، جو ہر ایک چیز کا خالق و مالک ہے، اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں اور اس بات کو لے کر ہم اپنی لائف کو گزارتے ہیں، تو ضرور خداوند میں ہر روز ہم بلڈ ہوتے جاتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ، جو میرے دل میں تو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایون دو ہم اس دنیا میں دیکھیں تو بہت ساری پرابلمس ہیں، ابھی جیسے ہمارے یہاں ایک سائیکلون جو ہے وہ بڑی تیزی سے کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں، اس کی ڈائریکشن ہی نہیں رک رہی، اور وہ بہت انپریڈکٹیبل قسم کا سائیکلون ہے۔ بٹ خداوند ہمارا مہربان خدا، جب ہم خداوند کے کلام پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی مصیبتوں میں بھی خداوند اپنے ایمانداروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور یہ بالکل ایک ٹیسٹیمونی کی طرح ہے، کیونکہ خداوند نے اس کا رخ ایسے تبدیل کیا، خداوند نے اس کو ایسے بدلا کہ جیسے بالکل بھی ہمیں یا کراچی کو ہٹ نہیں کرے گا اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگی۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ مگر جو لوگ خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جس کے پاس یسوع نہیں ہے، جس کے پاس زندہ خدا نہیں ہے، جو غیر معبودوں کے پیچھے آج بھی بھاگ رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہیون میں جانے والے ہیں۔ انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو ہیون کے بارے میں ایون کرسچینٹی میں بھی بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں یا اس کے میسج کو وہ ریویل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم کیتھلکس کو دیکھیں تو ان کا ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ ہیون میں جانے کے لیے آپ کو ایک پرگیٹری ہے، وہاں پہ آپ کو پہلے اسٹے کرنا پڑے گا، پھر وہاں گناہوں کی معافی ہوگی، پھر آپ ہیون میں آپ کا ایکسیس ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنی چیزوں کو کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، اور اتنی سمپل سی بات کو جو یسوع کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم ہیونلی ریل میں بھی خداوند کے اسپرچولی بھی اس کی پاک حضوری میں جاتے ہیں، اور ویسے بھی خداوند نے وہ ہمیں ہمارا ابدی گھر دے دیا۔ اور کئی ایسے ڈینومینیشنز ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو یسوع کو ماننے کے باوجود بھی اس بات سے آج بھی بے خبر ہیں کہ ہیون میں جانے کا رستہ صرف یسوع مسیح ہے۔ اپنے آپ کو ایک نئی پیدائش کے ایکسپیرینس سے گزارنے کے بعد ہی ہر ایک شخص ہیون میں جا سکتا ہے، ادروائز نہیں جا سکتا۔ کوئی راستہ، کوئی وے نہیں ہے۔ If you are not born again believer, you cannot enter there. Bible is very clear. اور اگر کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا اور اس نے ابھی تک یسوع کو جاننے کے باوجود بھی وہ اس بات کو ڈینائی کر دیتا ہے کہ there is no need, repentance کی ضرورت نہیں ہے، کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، تو پلیز کلام کو غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر خداوند کوئی خادم آپ کے لیے مقرر کرے جو آپ کو اس کلام کے بھید کی بات کو ایکسپلین کر سکے، تو پلیز ایمان لے کے آئیں، کیونکہ ہیون میں جانے کا رستہ صرف یسوع مسیح، اور جو سیکنڈ ہیون ہے وہاں ابلیس رہتا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم اپنے یہوہ پاک خدا کے پاس تھرڈ ہیون تک ہم نہ جا سکیں، اس لیے وہ ہمیشہ ہرڈلز کریٹ کرے گا، آپ کی سالویشن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس کے پاس ہے اور جس نے ابھی تک نجات نہیں حاصل کی، اس کو آلریڈی وہ رانگ انٹرپریشن کے تھرو کلام کی ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں آئزایہ 14 اور 13 میں، تو کیا کہتا ہے لوسیفر؟ وہاں پر بھی کہتا ہے کہ میں شمال کی طرف، میں خدا سے بھی اوپر میں آسمان پہ چڑھ جاؤں گا، میں وہاں جا کے اپنے تخت کو بناؤں گا۔ مگر جب خدا نے اس کو وہاں سے پٹک کے پھینک دیا نیچے، تو وہ سیکنڈ ہیون میں آ کے اٹک گیا، اور یہاں پر ہی اس نے اپنی کنگڈم لگا لی، کیونکہ اس کو بھی ایک کنگڈم چاہیے جہاں سے وہ اپنے اینجلز کو بھیجے، ڈیمنز کو کنٹرول کرے اور لوگوں کو
نجات حاصل کرنے سے اس ہیون میں جانے کے لیے روکے. جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں ڈینیل کی بک میں، تو تب اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پیٹرن الگ تھا. اس وقت دعائیں بھی رک جاتی تھی. آپ کا جو راستہ تھا سیکنڈ ہیون کے اندر جاتے ہی جو آؤٹر سپیس ہے، دعائیں رک جاتی تھی اور وہاں پر جنگ کا عالم ہوتا تھا، کیونکہ دعاؤں کو بھی اوپر جانے سے روکا جاتا تھا. اور ڈینیل کی بک میں ہمیں اس بات کی مثال ملتی ہے کہ کس طرح اسرائیل کے لیے جو فرشتہ کھڑا ہوتا تھا وہ آیا اور اس نے جو فالس اینجل تھے، جو ابلیس کے فرشتے تھے، ان کے ساتھ اسے جنگ کی اور آ کر پھر ڈینیل کو اس نے اس بات کا جواب دیا. مگر یسوع کے آنے کے بعد اب جی سسٹر ملیحہ، آواز رک گئی ہے. جی پاسٹر جی اب صحیح ہوئی؟ جی بالکل ٹھیک ہوگی. رائٹ. جی کچھ مس ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب مجھے کہاں تک. نہیں 2 منٹ 1 منٹ ہوا میرے خیال میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈینیل ہے اس کی دعائیں جو ہیں وہ اسی لیے ہرڈلز تھیں اور اس لیے پرابلم تھی کیونکہ سیکنڈ ہیون میں جا کر جو ابلیس ہے وہ ان کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتا تھا. مگر بعد میں یسوع مسیح کے آنے کے بعد وہ دیوار ہٹ گئی اور ابلیس سے یسوع نے اس اختیار کو لے لیا اور ہماری دعائیں اب رکتی نہیں ہیں. وہ آسمانوں کے آسمان میں ہمارے خداوند یہوہ پاک خدا کے پاس اس کے تخت کے سامنے پہنچتی ہیں اور پھر وہاں سے فرشتے ہماری دعاؤں کا جواب لاتے ہیں. یہ جو بھی ہماری نیڈ ہوتی ہے، جو بھی خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ فرشتوں کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے. تو خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں ہم نے دیکھا کہ کیسے یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے وہاں جگہ تیار کرتا ہوں. اٹ مینس کہ وہاں ہمارے لیے رہنے کے لیے گھر بھی خداوند نے بہت ہی بہترین تیار کر کے رکھے. اور جب تک ہم اس زمین پہ مسافر ہیں اور اس مسافرت کے دنوں کو ہم پورا کرتے ہیں تو ضرور خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں قائم رکھے خود میں. اور خداوند کے کلام میں زبور 11 اور اس کی ورس 4 میں لکھا ہوا ہے، سام 11 اور اس کی ورس 4 میں خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے. ہاللیلویہ. تو خداوند ہمارا اب سے لے کے ہمیشہ تک ابد تک وہاں تخت نشین ہے. پریز دی لارڈ. اور افسیوں اس کا 4 باب اور اس کی ورس 10 میں لکھا ہے، افسیوں 4 باب اور اس کی ورس 10. ہاللیلویہ. خداوند کا کلام کہتا ہے، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کا معمور کرے. اور اسی نے بعض کو آگے 5 فولڈ منسٹری کے بارے میں ہے، مگر کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع مسیح آسمانوں کے آسمان میں یہوہ پاک خدا کے پاس اپنے باپ کے پاس جا کر تخت نشین ہوا. اور ہمارا جو ریڈیمر ہے وہ بھی ہیون میں ہے، ہمارا یسوع مسیح ہیون میں ہے. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح باپ کے پاس گیا اور وہاں جا کر وہ دہنے ہاتھ اس کی بیٹھ گیا. ہی از آور ریڈیمر، اور وہ بھی یہوہ پاک خدا کے پاس آسمان پر موجود ہے. کلام میں سے پڑھیں گے ہم اعمال اس کا 1 باب اور اس کی ورسز 10 to 11 میں آپ کے لیے پڑھوں گی. کلام مقدس میں لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 فرشتے، 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا. تو کلام ہمیں کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے اور وہ وہاں پر اس وعدے کو پورا کرنے گئے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، کیونکہ میرے باپ کے پاس بہت سارے مکان ہیں. اور کلام کہتا ہے کہ جس طرح اس کو جاتے ہوئے تم نے دیکھا اسی طرح آسمان سے ہی اس کو واپس آتے ہوئے بھی دیکھو گے. پریز دی لارڈ. کلام مقدس میں ہیبرو چیپٹر 9
اور اس کی ورس ہاللیلویا خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہمارا خداوند یسوع مسیح آسمانوں میں خداوند یہوہ پاک خدا کے پاس اس کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، اور وہ ہر ایک اس وعدے کو، اس پرومس کو ہماری زندگی میں پورا کرے گا، جس بات کا اس نے پورا کرنے کا ہماری لائف میں وعدہ کیا۔ ہاللیلویا خداوند کے زندہ پاک کلام میں ہیبرو چیپٹر 9 اور اس کی ورس 24 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ مسیح اس ہاتھ سے بنائے ہوئے پاک مکان میں داخل نہیں ہوا جو یقینی پاک مکان کا نمونہ ہے، بلکہ آسمان ہی میں داخل ہوا تاکہ ہم خداوند کے روبرو ہماری خاطر حاضر ہوں۔ اور یسوع مسیح آپ کی اور میری خاطر آسمانوں کے آسمان میں جا کر خداوند یہوہ پاک خدا کے سامنے حاضر ہوا، تاکہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ابدی خلاصی اس نے دلوائی، اور اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے، اس کو اپنا نجات دہندہ ایکسیپٹ کرنے کے وسیلے سے ہمیں بھی آسمانی مقاموں میں رہنے کا اختیار ملا، اور ہم بھی اپنے آپ کو اس زمین پر پردیسی اور مسافر کہتے ہیں، جیسے ابراہیم نے بھی، ہم دیکھتے ہیں ہیبرو میں اس بات کا اقرار کیا کہ میں اس زمین پہ پردیسی اور مسافر ہوں، اور ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس زمین پہ پردیسی اور مسافر ہیں، اور خداوند کے پاس ہم نے جانا ہے، اور جب تک اس دنیا میں ہے خداوند ہمیں ہر روز اپنی پاک حضوری میں کامل کرتا جائے، اپنی نزدیکی میں کامل کرتا جائے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ہر روز جمع ہونے سے باز نہ آئیں، اور ہر ایک ابلیس کے گندے ناپاک منصوبے کو جو ہمارے جمع ہونے کے خلاف ہے، ہم ہمیشہ اس کے اگینسٹ کھڑے ہوں اور اس کو سکسیسفل نہ ہونے دی جو ہماری سالویشن کو ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ اور خداوند نے چاہا تو دوبارہ اس ٹاپک کو مزید سیکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت زیادہ برکت دے۔ تھینک یو۔